جی ہاں 1998 میں آپ ٹیچر لگے. جی تو وہ آپ کے لیے بڑی راحت ہوئی ہوگی. بہت، وہ بڑا خوشی کا مقام تھا. میں نے 2 نفل شکرانے کے پڑھے اور اس وقت میں ریگولر اسٹوڈنٹ تھا. جموں یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی میں نے ہول ٹائم کی. تو جب انٹرویو ہوا تو ابھی پی ایچ ڈی کا کام چل رہا تھا، آخری مرحلے میں تھا. تو ہماری سلیکشن ہو گئی اور اس وقت وہ ویریفیکیشن میں تقریباً کوئی 8.5 مہینے لگے ہمیں جوائننگ میں. تو اس میں نے اتنی محنت کی کہ اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا. میں نے سبمیشن کر. تو والدین میں آپ کا کوئی بھی نہیں تھا؟ جی جی. تو کبھی محسوس ہوا کہ کاش ہوتے تو ان کو پیسے دیتا آج؟ یقیناً. اور ہائر سیکنڈری مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے 2 سال ایک ہی پینٹ جو ہے وہ اتنی سنبھال کے رکھی کہ دوسرے سال مجھے ساتھی کہنے لگے ایسا لگتا ہے جیسے نئی ہو. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد علی بابر. اسرار اردو کے اس چینل پر آپ سب کو آداب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر اتوار کو کسی نہ کسی علمی ادبی شخصیت کو لے کر یہاں پر آتے ہیں اور ان کی زندگی کے حوالے سے انہیں پوچھتے ہیں وہ کس طرح کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ کر آگے آئے، جو ہمارے طلباء کے لیے، اسکالرس کے لیے اور موجودہ دور میں اسٹرگل کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے، اسپیرنٹس کے لیے ایک انسپائریشن بنتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے جتنے بھی انٹرویو کیے ہیں ابھی تک، ان سب میں آپ سب کا بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. ہمارے مہمان جو آتے ہیں وہاں تک اگر آپ کو کچھ ان تک ضرورت پڑتی ہے تو وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. آج اسی سلسلے کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں صدر شعبہ اردو گورنمنٹ پی جی کالج راجوری جناب ڈاکٹر عبدالحق نعیمی صاحب. انہیں ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. خوش آمدید سر. جزاک اللہ. ڈاکٹر امجد علی بابر صاحب کی ناچیز کو آپ نے اس قابل سمجھا کہ مجھے عوام کے سامنے روبرو ہونے کا موقع دیا. شکریہ. جی حق صاحب، آپ نے زندگی میں بڑی سٹرگل کی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے آج کے اس دور میں جو لوگ سٹرگل کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ڈپریس نظر آتے ہیں کہ شاید ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. تو بہرحال ان کو آپ بتائیں گے کہ آپ نے کن مراحل میں اپنی پرائمری تعلیم کا آغاز کیا، وہاں کا ماحول کیا تھا، گھر کی مالی حالت کیسی تھی اور کیسے وہ سفر طے ہوا؟ جی بابر صاحب، زندگی جو ہے ایک سفر ہی کا نام ہے. میں نے اپنی تعلیمی سفر کے آغاز کے حوالے سے سب سے پہلے میں اپنے والد مرحوم و مغفور کا ذکر کروں گا جی کہ میرے پہلے استاد ہیں اور مجھے یسن القرآن جو ہے انہوں نے خود پڑھایا تھا. پڑھنا گھر سے سٹارٹ کیا. تو میرے پہلے استاد وہی تھے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. لیکن اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مختصر زندگی عطا کی. میں تیسری جماعت کا طالب علم تھا کہ وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے جب آپ 3rd میں تھے. جی. تو گورنمنٹ پرائمری اسکول بدہ کرنا جو میرا مقامی گاؤں ہے، وہاں اس سے میں نے اپنی تعلیم کا سفر شروع کیا. ٹھیک. تو پرائمری اسکول کے 2 اساتذہ، ایک حیات ہیں الحاج غلام احمد صاحب، ٹھیک، اور ایک میرے استاد محترم مرحوم الحاج عبدالحمید صاحب دنیا سے پردہ کر گئے ہیں. بچپن میں خاص طور سے پرائمری اسکول میں ان کی تربیت کا بڑا ہاتھ رہا ہے اور انہوں نے مجھے اس قابل بنا دیا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا جب میں نے پہلی بار اردو میں خط لکھا. اچھا جی. ٹھیک. تو اس کے بعد مڈل اسکول کا تعلیم 6ٹھی جماعت گورنمنٹ ہائی اسکول بیروٹ جو آج کل ہائر سیکنڈری ہے، وہاں میں نے داخلہ دیا اور بالترتیب جو ہے میں نے 10ویں کا امتحان پاس کر لیا. اور میں مزاجاً بھی میرے اندر ایک سادگی بھی تھی اور میں ہائی اسکول تک ایک نارمل طالب علم کی حیثیت سے رہا. تو قوت حافظہ میری اچھی تھی. اللہ کی طرف سے جو عطا ہوا تھا میں اس کو بڑا جلدی پک اپ کر لیتا. لیکن تربیت کی کمی یہ تھی کہ میرے گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا. میرے ایک بھائی جو ہے 8ویں پاس کر کے بھرتی ہو گئے تھے فوج میں، یعنی میری ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی. بڑے بھائی صاحب دونوں. دوسرے جو ہیں وہ 9th پاس کر کے بھرتی ہو گئے، لیکن میں بہت چھوٹا تھا. ٹھیک. کوئی الفابیٹ سے ABC رفع تہجی سکھانے والا گھر میں مجھے کوئی نہیں تھا. اچھا. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کارواں بڑھتا رہا. اور پھر والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. جی ہاں. تو اس دور میں بالکل آپ بچے ہوئے ہوں گے. جی.
تو وہ کچھ احساس ہوا کہ والد صاحب کی کمی ہو رہی ہے، لگ رہی ہے کمی؟ حال میں سن شعور کو پہنچنے کے بعد بچہ جو ہے آج کل اویئرنیس زیادہ ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا، لیکن میں موت کو اچھی طرح محسوس نہیں کر سکتا تھا. دوسری پاس کر لی تھی، تیسری جماعت میں تھا، چھوٹے تھے، پتہ نہیں تھا کہ کہاں گئے. ہاں، لیکن یاد تو ہے. ان کی میت کو بھی دیکھا اور قبرستان تک بھی مجھے اٹھا کے لے گئی تھی. ٹھیک. مجھے ایک یاد آتا ہے، ہمارے ایک ایس ٹی ایم مرزا افضل صاحب ریٹائر ہوئے ہیں. مجھے 2 سال پہلے ایک جگہ ملے تو کہنے لگے آپ کو یاد ہے کہ جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو میں آپ کو اٹھا کے لے گیا تھا اور میں نے آپ کے منہ پر مٹی پڑی ہوئی تھی اور میں نے فلاں چشمے پر آپ کا منہ دھویا تھا. تو وہ جو تھا وہ سن شعور کا زمانہ نہیں تھا. اور پھر اویئرنیس، تعلیم و تربیت بھی اتنی نہیں تھی. آج کا بچہ ہوشیار ہے تو میں یہ محسوس نہیں کر سکتا تھا. تو کبھی پھر پہلی بار جا کے کب لگا کہ والد صاحب میری نہیں ہیں؟ 8th میں لگا یا 10th میں یا وہاں جا کر؟ نہیں، 8th تک تو محسوس ہو گیا، کیونکہ تھوڑی سی میری تربیت بچپن سے ہی، میرے مولانا بشیر صاحب تھے مرحوم استاد، میں نے پھر قرآن حکیم ان سے پڑھا اور 8th تک کی جماعت تک یا 6ٹھی جماعت سے بھی نعت وغیرہ بھی پڑھتا تھا. تو وہ دینی تعلیم کی تربیت سے میں نے والدین کے حقوق پڑھے. اچھا. اور یہ محسوس کیا. تو یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ قدم قدم پر انسان ماں باپ کو یاد کرتا ہے. تو میرے جو بڑے بھائی تھے سب انسپکٹر ریٹائرمنٹ پولیس سے، دونوں آرمی پولیس سے، تو انہوں نے بڑے بچپن میں میری بڑی پرورش کی، بڑے پیار سے رکھا. اور ہائی اسکول تک کے اخراجات جو تھے میرے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے مجھے پرورش میں انہی کا حصہ ہے. ٹھیک. اس کے بعد آپ 12th میں آگے 11th 12th کا؟ ہاں، 11th 12th کی بات ہوئی تو 12th سے فارغ ہی ہوا تھا. 1988 اگست میں میری والدہ مرحوم کا انتقال ہو گیا. ابھی آپ 12th سے نکلے تھے؟ اس وقت میں نے یہ طے کر لیا، کچھ حالات ایسے بنے کہ میرے اندر ایک ول پاور تھی اور پڑھنے کی خواہش تھی، اور اس وقت اگر میں کوشش کرتا تو مجھے اس عمر میں ہی یعنی ملازمت مل جاتی تھی. لیکن ملازم نہیں لینا چاہتا تھا. گھر والے چاہتے تھے کہ ملازمت مل جائے تو بہتر ہے. تو پھر میں نے یوپی کا سفر اختیار کیا. وہ اس لیے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ وہاں 2 وقت کا کھانا جو ہے ملتا ہے اور رہنے کی جگہ بھی فری ملتی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر مجھے ایسا ماحول مل جائے جہاں رہنے کی جگہ بھی ملے اور 2 وقت کا کھانا تو وہاں میں پڑھ سکتا ہوں. تو اسی ارادے سے میں نے یہاں سے ہجرت کی. تو میں 89 میں یوپی میں سنبل جو ہے ڈسٹرکٹ بن گیا ہے 2012 میں، تحصیل سے میں وہاں چلا. تو وہاں پہنچ گیا آپ؟ جی. وہاں تو آپ دینیات کی تعلیم حاصل کرنے گئے؟ جی. ہاں، میں وہاں اجمل علوم میں داخل ہوا. تو وہاں میں نے بس اپنی ایک جنون کی حد تک جو ہے وہ دینی تعلیم پڑھنے کا جذبہ لے کر گیا تھا. اور کم و بیش 3 سال، ویسے تو 6.25 سال گزارے ہیں میں نے یوپی میں، لیکن وہ 3 سال تو جنون کی حد تک میں نے پڑھائی کی. اور الحمدللہ جو ہے آسانی سے میں وہ درس نظامی کے کورس کی 1 سال میں تو 3 جماعتیں پڑھ لی. آگے بھی 2 سال میری ڈبل پروموشن ہوتی، 2 جماعتیں. تو پھر میں نے پرائیویٹ جو ہے اس تعلیم کو جاری رکھا. ریگولر سکولنگ تو 12th تک ہوئی. عصری تعلیم؟ ہاں، عصری تعلیم کو جو ہے یہ میں نے جاری رکھا پرائیویٹ. پھر میرے اساتذہ کہنے لگے یہ بھی ٹھیک ہے، آپ اس کو جاری رکھو. اور ایک بڑے میرے نیک استاد سے اور کسب حلال پر ان کی نظر رہتی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ اچھی بات ہے جو آپ امتحانات دیتے ہیں، اور یہ کوشش کرنا دین کو ذریعہ معاش نہیں بنانا. تو یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جن میں دنیاوی تعلیم کو جاری رکھا. اور وہاں پڑھے لکھے لوگوں سے میرا بیٹھنا اٹھنا ہوا، اور بڑے ہمدرد لوگ تھے، اور مجھے بہت سارے لوگوں نے بغیر ٹیوشن کے پڑھایا ہے. خاص کر یعنی میں آگے جب ایم اے کے زمانے میں پہنچا، طاہر رزاقی صاحب بڑے اچھے ایک شاعر تھے، خدا مغفرت فرمائے. تقریباً 3 سال ہو گئے، سنبل کے سرائے ترین کے رہنے والے تھے. تو ایم اے بھی تھے، اور ایک الہ آباد بورڈ سے ملحق ادارہ، اس میں وہ پڑھاتے تھے انٹرمیڈیٹ. وہاں انٹر کالج کہتے ہیں 10+2 کو، انٹر کالج میں پڑھاتے تھے. تو ان کے پاس میں جاتا تھا. اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی، مجھے بتایا جب میں نے ایم اے کا فارم بھرا تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کم از کم آپ نے 55% مارکس لینے ہیں. اچھا. تو یہ بات میری ذہن میں بیٹھ گئی. اور پھر اس کے بعد میں محنت کرتا رہا ان کی گائیڈنس میں. تو الحمدللہ میرے 65 آئے پریویس میں، تو بڑے خوش ہوئے.
میں کہا ہے کہ نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے، میں نے پہلی بار نیٹ کا نام سنا، تو انہوں نے مجھے سجایا آپ نے پھر ایم اے کرنے کے بعد نیٹ کرنی ہے، پھر پی ایچ ڈی کرنی ہے. تو الحمدللہ پھر فائنل میں میرے 68% مارک آئے اور اتفاق سے میں نے آگرہ یونیورسٹی، آگرہ جو ہے اب ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اس کا نام ہے یونیورسٹی کا، ٹھیک، تو وہاں میری فرسٹ پوزیشن ہے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ. کیا بات ہے، مطلب جان توڑ محنت کیا آپ نے. اس طرح ایک تعلیمی سلسلہ رہا بابر صاحب. تو ٹھیک، طلباء اور طالبات کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا. اس سے پہلے ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دینیات کی تعلیم میں چلے گئے اور ساتھ میں آپ نے عصری تعلیم جاری رکھی. جی، تو مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگا کہ بھائی میں نے مولوی نہیں بننا ہے، مطلب وہ والا پیشہ اختیار نہیں کرنا. نہیں، لفظ مولوی سے کوئی نفرت نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ذہن میں جو میرے استاد تھے انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے کہا کوشش کرنا کہ علم دین کو ذریعہ معاش نہیں بنانا. تو اس تعلیم کو جاری رکھنے کی مجھے ایک امید یہ بن گئی کہ میرے لیے مجھے کوئی روزگار مل جائے گا، اور مجھے جب روزگار ملے گا تو میں دین کی اچھی خدمت کر سکوں گا. تو اس وقت وہاں پر جب آپ تھے، ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے زندگی کو چلانے. کپڑا ہے، اخراجات ہیں، چائے ہے، تو وہ کیسے ہوتا تھا؟ 2-3 سال تو بڑی وہ کچھ پریشانی، کیونکہ وہاں بریک فاسٹ ہوتا تھا اپنے خرچے پر، جہاں جو آپ کو میسر ہے آپ بریک فاسٹ کریں، 2 وقت کھانا تو ملتا تھا. لیکن میں نے وہ پہاڑی کی کتاب ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ وہ بریک فاسٹ کے لیے، ہاں میں وہ پہاڑی میں کہوں گا، میری مادری زبان بھی ہے کہ ماڑے ور وہ پل بھی گزرے کہ میں ناری نے جگہ پانی نے گلاس پی بھی گزارا کیا. یعنی کہ کم و بیش بریک فاسٹ میں 2 سال سے زائد عرصہ جو ہے جمعے کے دن چھوڑ کے، جمعے کو ہمیں وہ بھی کیا کہ وہ سوکھی اور باسی روٹی جو ہے رات کی وہ ہم بھگو لیتے تھے چائے میں، کوا بنا کے اس میں بھگو کے وہ کھاتے تھے. فرائیڈے کو بریک فاسٹ ہو جاتا تھا. باقی جو ہے مجھے یاد ہے کہ کم و بیش 3 سال میں نے بریک فاسٹ نہیں کیا اور پیدل کر لیتے الحمدللہ. تو ایک پختہ ارادے سے جب آدمی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے. اور ذہن میں یہ تھا کہ محنت کرنی ہے، گورنمنٹ جاب لینی ہے، یہ ارادہ تھا اور امید بھی تھی اللہ سے کہ ایسا کر کے دکھانا ہے، کرنا ہے، یہ امید تھی. اور پھر آپ 98 میں ٹیچر لگ گئے. جی ہاں، 1998 میں آپ ٹیچر لگے. جی، تو وہ آپ کے لیے بڑی راحت ہوئی ہوگی. بہت، وہ بڑا خوشی کا مقام تھا. میں نے 2 نفل شکرانے کے پڑھے، اور اس وقت میں ریگولر اسٹوڈنٹ تھا. جموں یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی میں نے ہول ٹائم کی. تو جب انٹرویو ہوا تو ابھی پی ایچ ڈی کا کام چل رہا تھا، آخری مرحلے میں تھا. تو ہماری سلیکشن ہو گئی، اور اس وقت وہ ویریفیکیشن میں تقریباً کوئی 8.5 مہینے لگے ہمیں جوائننگ میں. تو اس میں نے اتنی محنت کی کہ اپنے ٹارگٹ پورا کر لیا، میں نے سبمیشن کر لی. تو وائوا تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. ہاں، تو میرے استاد تھے یونیورسٹی میں پروفیسر ظہور الدین، خدا ان کی مغفرت فرمائے، اور انہوں نے مجھے تعلیم و تربیت کے ساتھ اس نظر سے دیکھا ہے. ان کو یہ پتہ میرے آنے کے کوئی 1 سال کے بعد کم و بیش یا 1.5 سال کے بعد پتہ چلا کہ والدین کی شفقت سے محروم ہوں. تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں مجھے بتایا. تو میں نے کہا جی کہ ذکر تو آیا نہیں، تو بتانا کوئی مقصود بھی نہیں تھا. تو شفقت تو پہلے بھی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس طرح دیکھا مجھے کہ اس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے. میں میرٹ میں وہاں اسکالرشپ مجھے میرٹ کا ملتا تھا، اور جب مہینہ پورا آتا تھا اور جو ہی میرا چیک بنتا تھا، اور اگر تاخیر ہو تو وہ پہلے کنٹرول ایگزامینیشن پھر اسٹار تھے، تو مجھے کہتے تھے وہیں لے آنا اور میں سائن کر دوں گا. وہ تاخیر نہیں کرتے تھے کہ ضرورت مند ہے. تو ان کی صحبت کا اثر تو آپ کی شخصیت پہ رہا ہوگا، اور آپ اس سے نہیں، ظاہر بات ہے میں ان کے پاس کم از کم 3 گھنٹے 4 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ میں نے روز گزارے ہیں، اور کم از کم 3.5 سال 4 سال مسلسل ان کی صحبت میں رہا ہوں. تو وہ مشہور ہے مسل کے صحبت. اور آپ کی ایک کتاب ہے دریا با دریا جو با جو، تو اس میں پروفیسر ظہور الدین صاحب کی حیات اور ان کے ادبی مقالات کے حوالے سے یہ کتاب آپ نے لکھی ہے. تو یہ اسی دور میں آپ نے سوچا یا کام شروع کیا یا اس کے بعد؟ نہیں، سبمیشن کے زمانے میں نے یہ سوچ لیا تھا. ہاں، وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے اور میں بھی ان کا احترام کرتا تھا، اور میرے ذہن میں آ گیا ان کی محنت اور مشقت. کچھ میرے ساتھ بہت ساری باتیں ملتی جلتی ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں، کہ انہوں نے بھی تنگ دستی میں دن گزارے. نوکری نے پہلے چھوڑ دی، پھر دوبارہ ایڈمیشن لے لی کالج میں،
پھر یونیورسٹی میں. تو شاگرد اور استاد کے جو ہیں بہت سی چیزیں جو ہیں مزاج میں موافقت تھی اور ان کے اندر بھی خودداری کا عنصر تھا. کبھی دکھ سکھ بانٹ لیتے تھے اور نہیں کئی بار ایسا ہوا. اچھا. اور یہ موافقت جو تھی نا ہمارے مزاج میں یہ تھی کہ ان کے اندر بھی خودداری تھی اور میرے اندر بھی خودداری تھی الحمدللہ. یہ کہ میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں میرے ساتھیوں نے اور یو پی میں ہمارے اساتذہ جو الحمدللہ مجھے یہ دیکھ کے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کسی اچھے گھرانے کا اچھے گھرانے سے مراد نہیں امیر ہے نا. ہاں کیونکہ میرے اخراجات سے ساتھیوں سے زیادہ ہوتے تھے اور کچھ یعنی فراغ دلی سے بوقت ضرورت میں 150 روپے اپنے ساتھیوں کو دے دیتا تھا. تو اس لیے وہ محسوس کرتے تھے کہ اس کا اچھے ماردار گھرانے سے کبھی جو ہے کسی کو احساس نہیں ہوا اس طرح کا. ٹھیک. حق صاحب آپ کا تحقیقی کام جو ہے اور ریسرچ کا جو ورک ہے اچھا خاصا کام ہے. ہم اپنے ویورز کو بھی بتاتے چلیں کہ ایک تو آپ کی یہ کتاب ہے دریا بدریا جو بجو جو ظہور الدین صاحب کے حیات اور مقالات پہ ہے. اس کے بعد آپ کی تعبیر و تفہیم ہے. پھر قرآن و حکیم فصاحت اور بلاغت ہے. فرنگ نعیم ہے. اور اردو کی اہم نثری داستانوں میں عربی و فارسی کے اقوال و امثال یہ ان کا ریسرچ کا جو مقالہ ہے PhD کا مقالہ ہے. اور پہاڑی کی بھی آپ نے کتاب لکھی ہے ادب ادیب اور اس کے بعد پہاڑی لوک گیت اور ایک آپ کتاب آپ کی جو ہے یہ ابھی زیر ترتیب ہے. تو اچھا خاصا آپ کام کرتے ہیں وقت نکال لیتے ہیں. لیکن میں پھر آپ کو 1998 میں لے چلوں گا. اس وقت سیلری کیا ملی جب آپ ٹیچر لگے؟ 4700 روپے. تو وہ 4700 تو طوفان ہوئے ہوں گے آپ کے لیے. وہ تو بہت بڑی بات تھی. کہاں لگائیں ان کو؟ ہاں بڑی خوشی کا مقام تھا میرے لیے. اس سے پہلے ایک اور بات بتاؤں کہ زندگی میں جب میرا اسکالرشپ نکلا تو پچھلی ڈیٹ سے مجھے فرق ملا. تو زندگی میں پہلی 1000 وہ 6 مہینے کا 1000 روپے ملتا تھا. 6000 روپے جب ملے مجھے تو میرے لیے وہ بڑا خوشی کا مقام تھا. تو پھر تو یہ الحمدللہ ایک یعنی مستقل روزگار تھا میرا. 4700 روپے تو یہ تو امید تھی کہ اگلے مہینے میں پھر ملیں گے. تو اس سے آگے پھر اس وقت ابھی آپ کی PhD نہیں ہوئی تھی؟ اوارڈ نہیں ہوئی تھی, سبمیشن ہو گئی تھی. باقی کام ہو چکا سبمیشن. میں نے نومبر 1998 میں سبمیشن کی ہے اور 7 دسمبر 1998 کو. ہوتا یوں ہے کہ لوگ جب کوئی ملازمت اختیار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی پیاس ختم ہو جاتی ہے کہ بس اب ٹھیک ہے بھائی اب گھر اور گھریلو زندگی میں وہ ہو جاتے ہیں انوالو ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کے بعد کوشش کرتے رہے. پھر آپ +2 لیکچر لگے 2003 میں. بابر صاحب اس حوالے سے میں یہ طلباء طالبات اور ہمارے ناظرین اور سامعین کی معلومات کا اضافہ ہو جائے گا. ہمارے نبی کا فرمان علی شان ہے منہومان لا یشبان منہومن فی الدنیا لا یشب بہا و منہومن فی العلم لا یشب. 2 حریص کبھی سیر نہیں ہوتی. ایک علم کا حریص, ایک دنیا کا حریص. کبھی بھی یعنی رجتے نہیں ہیں. ہاں بالکل نہیں. تو جس کو علم کی پیاس ہو نا ٹھیک وہ زندگی کے آخری دم تک پڑھنا چاہتا ہے اور بغیر پڑھے اس کو رات کو نیند نہیں آتی. اس طرح دنیا کا حریص جو چاہتا ہے کہ جو کل تک میرے پاس دولت جمع ہوئی ہے وہ خرچ نہ ہو آج اور آئے, تو وہ بھی اسی تگ و دو میں. اور قرآن کی پہلی آیت بھی تو یہی ہے اقرا پڑھی. اقرا بسم ربک الذی خلق. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چائنا جانا پڑے, چین تک جانا پڑے. تو وہ سلسلہ آپ نے قائم رکھا اور 2003 میں آپ +2 لیکچر لگ گئے. +2 لیکچر لگے تو اس وقت سیلری کیا تھی؟ سیلری میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے طلبہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے آج ایگزیکٹ فگر یاد نہیں لیکن 9000 کچھ تھی 10,000 سے یعنی ڈبل ہو گئی آپ کی. ٹیچر سے ڈبل ہو گئی الحمدللہ. ٹیچر سے آپ کی ڈبل ہو گئی. پھر زندگی میں کچھ راحت محسوس کی کہ اب تو مزہ ہے, گیزٹڈ آفیسر ہوں, سب کچھ ہے؟ نہیں, یہ گزر بسر کے لیے اللہ نے اسباب پہ آئے. اور وہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت بھی میں نے 2 نفل شکرانے کے پڑے. اللہ کی طرف سے جب کوئی نعمت عطا کرے اللہ تو اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے. یعنی اس وقت 9000 روپے اچھے خاصے اماؤنٹ تھا. اس کو مہنگائی بڑی کم تھی. یعنی آج 9000 آج کے لاکھ روپے کے برابر تھا جو یقیناً آج کے لاکھ کے برابر ہے. بڑی وہ ہینڈسم. تو حق صاحب جس وقت یہ زندگی میں آپ کو کامیابی آنی شروع ہوئی, کیونکہ ٹیچر جب آپ لگے, ٹیچر بہت اچھی نوکری ہوتی ہے, ٹیچر لیکچر پروفیسر یہ ایک ہی لوگ ہیں, تھوڑا سیلری کا فرق ہے. جی تو والدین میں آپ کا کوئی بھی نہیں تھا. جی تو کبھی محسوس ہوا کہ کاش ہوتے تو ان کو پیسے دیتا آج؟ یقیناً جب میرے یہ لیکچر کیا, جب میں ٹیچر بھی لگا تھا اور پھر میرے دل میں وہ والدین کی عظمت جو من جانب اللہ اور رسول اللہ کے ارشادات مبارکہ کے مطابق ہمیں بتائی گئی ہے, وہ ساری چیزیں میرے ذہن و فکر میں گھر کر چکی تھی. اور میں کئی بار تڑپ جاتا ہوں, آج بھی مجھے خیال آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اس کی تشفی اس طرح ہوتی ہے کہ
کہ اللہ کے رسول نے تمہاری تربیت کر دی ہے، پھر والدین نہیں تو ان کے ایصال ثواب کرو، ہے نا، ان کے ایصال ثواب کے لیے خرچ بھی کرو اور ان کی دعائیں مغفرت کرو، ان کو یاد کرو رکھو۔ تو میں الحمدللہ اپنے والدین کو یاد کرتا ہوں اور مسلسل یاد کرتا ہوں، زیادہ نہیں تو ہر نماز کے بعد دعا میں ضرور یاد کرتا ہوں۔ تو ان کی دعاؤں کا یہ صلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے مجھے، اور میرا ایمان ہے کہ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہاں، میرے والد مرحوم نے جب خود پڑھایا تھا وہ یہ چاہتے بھی تھے کہ میں علم دین بھی حاصل کروں، ٹھیک، اور اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے۔ بے شک۔ تو اب آپ کا بیٹا ہے 8th میں پڑھتا ہے غالباً، 7th میں، تو بیٹی پڑھتی ہے 12th میں۔ تو آپ مطلب جب ان کو پڑھنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں یا ٹیوشن ہے، تو کچھ آپ نے وقت یاد آتا ہوگا کہ ہم تو ترستے تھے، تو یہ بھی ترسیں یا کہ ان کو تھوڑا سا کھلے ہاتھ سے دیتے ہیں؟ نہیں، ان کو تو الحمدللہ کھلے ہاتھ سے دیتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ یاد بھی لاتا ہوں کہ ہم نے جو ہے اس طرح دن گزارے ہیں اور آپ ایسے گزار رہے ہیں۔ ہاں، ہم ان کو یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں اپنے مزاج کے مطابق، خواہش کے مطابق اچھا کپڑا نہیں پہننے کو ملا، اچھا بوٹ نہیں پہنا، اور ہم نے تو پیوند لگا کے ہائی اسکول تک، مجھے آج تک یاد ہے میں 8th میں پیوند لگا کے جاتا تھا، میری پینٹ میں پیوند لگے ہوتے تھے، دین آئی ڈاؤٹ فٹ اٹ ساری، تو ہم نے پیوند لگا کے بھی کپڑے پہنے ہیں۔ اور ہائر سیکنڈری مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے 2 سال ایک ہی پینٹ جو ہے وہ اتنی سنبھال کے رکھی کہ دوسرے سال مجھے ساتھی کہنے لگے ایسا لگتا ہے جیسے نئی ہو، کیا تو اتنی محتاط طریقے سے کپڑے پہنتے تھے اور ان کو بچا کے رکھتے تھے، کیونکہ پتہ تھا کہ ہمیں یہی ہے۔ اگر صاحب کبھی مزدوری کرنی پڑی؟ مزدوری کی ہے جناب، ہاں، بڑی اچھی بات یاد دل دی۔ اور وین آئی واز ریڈنگ ان 7th کلاس، میں نے 5 روپے دن، دہاڑی اس کو کہتے ہیں نا، پر ڈے ایٹ دا ریٹ آف 5 کیا کام کیا؟ اور پوری چھٹیاں اس کو 2 مہینے ہوتی تھی، 2 مہینے کام کیا ہے مسلسل، ایک بار 5 روپے دن کا۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے گاؤں میں پہلی بار واٹر سپلائی کی اسکیم آئی، پہ لگا رہے تھے زمین کھود کے، تو وہ میں نے کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ بیچ بیچ میں تھوڑا کیا ہے۔ اصل ایک پتہ ایک سوال مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے کہ خاندان میں کچھ لوگ بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، ہر خاندان میں، جہاں غریب لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کے خاندان میں بھی اس وقت امیر لوگ ہوئے ہوں گے، تو کسی نے اس طرف آپ کی طرف دھیان دیا، بھائی بچے تجھے کچھ چاہیے تو پڑھ رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے؟ ہمارے خاندان کے اکثر لوگ جو وہ ہجرت کر کے چلے گئے تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں، لیکن جو یہاں تھے، جس طرح کہ میرے بہنوئی، ایک نہیں میرے دونوں بنائی، تینوں جو ہیں وہ ملازم ہیں، تو جب میں آ جاتا تھا گھر تو 150 روپے میری بڑی بہنیں جو ہیں وہ بھی دیتی تھی، میرے بہنوئی جو ہے وہ بھی دیتے تھے، ہے نا۔ اس کے علاوہ کسی اور رشتہ دار نے بھی 150 روپے دیے ہوں گے۔ یونیورسٹی میں ہمارے ایک ریلیشن میں ایک آفیسر ریٹائر ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے 100 روپیہ دیا تھا، نہرو ہاسٹل میں گئے تھے، مجھے وہ بھی یاد ہے۔ ایک بس اسٹینڈ ملے تھے، انہوں نے 50 روپے دیا تھا، مجھے وہ بھی یاد ہے۔ تو کہتے ہیں نا، وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جس آدمی کو 10 روپے کی امید نہ ہو اور 50 روپے مل جائے تو اس کے لیے بڑا خوشی کا مقام ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ احسان فراموشی ہوگی کہ میں انکار کروں، تو تعاون کسی نہ کسی طرح رہا ہے، ان کا رہا ہے، اور مورلی رہا ہوگا۔ البتہ ہجرت کے بعد ایک میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر میں نے پڑھنا ہے تو میں نے اس کے اخراجات پورے کرنے ہیں اور پڑھائی بھی کرنی ہے۔ تو پختہ ارادے سے جب آدمی کرتا ہے کام تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر سکتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور پھر 2010 میں آپ اسسٹنٹ پروفیسر بن گئے، یا کے بعد دیگر کامیابیاں، اور اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اتنا آؤں گا کہ اس وقت ماشاءاللہ آپ کی جو سیلری ہے، سیلری کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے طلبہ کو یہ پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ زندگی میں انسان آگے بڑھتا ہے اور زندگی میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں۔ اور قریباً آپ اس وقت ماشاءاللہ 1.5 لاکھ کے آس پاس سیلری لے رہے ہیں، تو بہنوں کے گھر جب جاتے ہیں تو یاد کرتے ہیں کہ کبھی 50 روپیہ آپ دیا کرتے تھے، آج تو میرے پاس؟ جی نہیں، کیوں، یہ باتیں تو یاد آتی ہیں، ان کو بھی خوشی ہوتی ہے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور حسب توفیق جو ہے، کسی نہ کسی طرح اگر کوئی ہمارے ریلیشن میں کوئی ضرورت مند ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو میں بھی اس کا خیال۔ اب ہم اصل مدعے پہ آئیں گے صاحب، کیونکہ ہمارے طلبہ، یہ جو زندگی آپ کی ہمارے طلبہ کے سامنے ہے، اور ہمارا یہ مقصد بھی رہتا ہے کہ جو ہمارے مہمان ہوں وہ کس طریقے سے اسٹرگل کر کے یہاں پہنچے ہیں، اور پھر ہمارے طلبہ کے لیے ان کی طرف سے کیا مشورے ہوں گے،
اس پہ ہم آئیں گے. حق صاحب ہم دیکھتے ہیں آپ بھی ٹیچر سے لے کے 1998 سے لے کے آج تک 24 سال آپ کو ہو گئے اسکول میں, اور آپ نے پرائمری اسکول کے بچے بھی دیکھے, ہائی سیکنڈری کے بچے بھی دیکھے, اور کالج میں کے بچے بھی آپ نے دیکھے. پہلے تو ہم شروع کریں گے تھوڑا سا پرائمری اسکول لیول پہ. جی, کیا وجہ رہتی ہے؟ ہاں اتنے اسکول ہیں, ٹیچر ہیں, ہمارے دور میں تو ٹیچر بھی بڑے کم ہوتے تھے, لیکن پھر بھی اسکولنگ بچوں کی بڑی کمزور رہ رہی ہے. اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں آپ کا مشورہ رہے گا؟ اساتذہ کے لیے تو میں اقبال کی زبان میں یہ کہتے ہوئے گزر جاؤں, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہاں, طالب علم کی ذمہ داری تو اپنی ہے, لیکن استاد کی ذمہ داری جو ہے وہ اگر کما حق ہو انجام دے اپنے فریضے کو, تو ٹیچر از اے بلڈر آف نیشن. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایک بچہ, جس طرح حال میں بھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوئے بچے ابھی جو آئی ایس کی لسٹ آئی ہے آئی ایس کر گئے ہیں, تو ایوری تھنگ از پاسبل کہ ٹیچر جو ہے اپنی تربیت کا حق ادا کرے, اور والدین جو ہے, یہ جو ٹرائنگل ہے اسٹوڈنٹ, ٹیچر اور پیرنٹس, اساتذہ, والدین اور طالب علم, جب تک یہ تینوں کا آپس میں ربط رہے گا. اساتذہ کی کمی یہ ہے, خاص کر میں رورل ایریا میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کا اس دور میں جو ہے کچھ عقیدہ غلط سا یہ بن گیا ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھائی نہیں ہوتی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے والدین اکثر جو ہے آسودہ حال جو ہے وہ تو وہاں بچے کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اور جن نے چھوڑا ہوا ہے وہ ادھر منہ نہیں کرتے, جاتے ہی نہیں, چیک نہیں کرتے. اور اساتذہ کی طرف سے ہے کہ وہ بار بار پیرنٹس کی میٹنگ ہے اور بچوں کی پرازف ہے, کہنے کی کمی اساتذہ کی بھی ہے کہ اس ڈیجیٹل لائف میں والدین کو پراپر طریقے سے اویئر نہیں کرتے اساتذہ ہمارے. تو اس کے ذمہ دار اساتذہ بھی ہیں اور والدین بھی ہیں کہ بچے کو ایک ماحول اس طرح کا ملنا چاہیے کہ اس کی تربیت ایسے ماحول میں ہو. کہیں نہ کہیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ والدین اگر اساتذہ کے پاس جائیں گے, ٹیچرز کے پاس جائیں گے, تو یہ مسئلہ کچھ بنتا نظر آئے گا. جی, کیونکہ والدین ٹیچر کے پاس جا ہی نہیں رہے ہیں. جی, تو یہ مسئلہ اور بگڑتا جا رہا ہے. تو پرائیویٹ اسکول میں اسی سے ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول میں جو والدین پورے ٹچ میں رہتے ہیں اسکول کے. اب ٹچ اسکول ان کو رکھتا ہے یا جیسے بھی رکھتا ہے, لیکن ٹچ ہوتا ہے ان کا. بس اس کے سبب دو ہے نا, ایک تو ہر والدین تو چاہتا ہے میرے بچے کی تربیت ہو, دوسرا یہ ہے کہ اچھا خاصا اماؤنٹ ان کو فی کی شکل میں دیتے ہیں, اس لیے وہ فکر مند رہتے ہیں کہ ہم بچے کو اتنا روپیہ خرچ کرتے ہیں. تو وہاں پراپر طریقے سے والدین جاتے ہیں, اور وہاں جب بھی میسج آتا ہے پیرنٹ میٹنگ ہوتی ہے, وہاں سارے پیرنٹس جاتے ہیں. بالکل. تو یہ ہم تو یہ پیغام دیں گے اپنے والدین کو کہ وہ پراپر طریقے سے گورنمنٹ اسکول میں بچوں کو پڑھائیں بھی اور ان کو چیک کریں. جب گھر آئیں بچے کو دیکھیں کون سا سبجیکٹ پڑھا ہے نہیں پڑھا, کون سا کم چیک ہوا نہیں ہوا. تو یہ ذمہ داری والدین کی بھی ہے. اس میں آگے چلتے ہیں ہم اکثر, جب مڈل پاس ہو گئی, 8th پاس ہو گئی, 10th پاس ہو گئی, تو پیرنٹس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اچھا کر رہے ہیں, کیونکہ نمبر بھی آ گیا. آج کل نمبر آ بھی جاتے ہیں, جو بچہ پاس ہوتا ہے 70-80% بن ہی جاتے ہیں. 12th میں پہنچتے ہیں تو بڑی پیرنٹس نے, والدین نے بڑی وہ خواب لگائے ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ کچھ اچھا کرنے جا رہا ہے, انجینئر بننے جا رہا ہے, ڈاکٹر بننے جا رہا ہے. تو رزلٹ بڑے خراب آتے ہیں. میرا اکثر یہی سوال رہتا ہے, رزلٹ بڑے خراب آتے ہیں, کیونکہ میرے ہاں مختلف علاقوں سے, اپنے پیر پنجال سے بھی ہمارے مہمان آتے ہیں, تو اپنا ایکسپیرینس ہر شخص شیئر کرتا ہے. پہلے آپ نے کیا دیکھا کہ پیرنٹس نے امید لگائی ہوتی ہے بچہ ڈاکٹر بننے جا رہا ہے, تو بچہ جو ہے فیل ہوا ہوتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ اس اسکولنگ میں ایک تو سلیبس پہ جو ہمارا ایجوکیشن بناتے ہیں وہ اس پر بھی غور کرنا چاہیے, لیکن بچہ جو اسٹڈی جو کرتا ہے نا آج کل, یہ تھارو اسٹڈی بہت کم ہے. تھارولی اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. مختصر سلیبس ہے, اور ٹیوشنس میں بھی بہت جگہ نوٹس دیے جاتے ہیں ریڈی میڈ, اور بچہ جو ہے وہ بالکل لمیٹڈ رہتا ہے اپنے سلیبس کے اندر, اور کتابوں کو پڑھا نہیں جاتا تھارولی اسٹڈی. تو اس بچے کا نالج, بہت سارے بچے ہم نے ایسے دیکھے پوزیشن لے لیتے ہیں 12th میں, لیکن وہ کمپٹیشن میں آگے رہ جاتے ہیں, یا وہاں سے پوزیشن لے کے کالج میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں. اور کوئی بچے ایسے نارمل ہوتے ہیں جن کے مارکس کم ہوتے ہیں, وہ کالج لیول پر اور یونیورسٹی لیول پر بہت آگے بڑھ جاتے ہیں, کمپٹیشن میں کوالیفائی کر لیتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ تھارولی اسٹڈی جو ہے بچے نہیں کرتے. اور کچھ ٹیچروں کا بھی یہی ہوتا ہے, خاص کر ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے کہ پوزیشنیں آ جائیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ وہی سلیبس جو ہے اسی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں.
تھارو اسٹڈی کرنے کے لیے، اور بچہ جو ہے اصل میں علمی لحاظ سے کمزور رہ جاتا ہے، کمزور ہے. بلکہ یہاں تک کہا جائے کہ وہ ہمارے ایک اساتذہ تھے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی فلاں آدمی بڑی ڈنگیں مارتا ہے لیکن اس کو علم کی ہوا نہیں لگی. ڈگری ہولڈر ہونے کے بعد بھی جب یہ کہتا ہے ایک علم والا اسی معیار کی ڈگری والے کو کہ ڈگری تو ہے لیکن علم کی ہوا نہیں لگی، اسی وجہ یہی ہے کہ ہم وہ سلیبس جو ہے اس کو رٹ لیتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ 80% تو 90% تو 95%، 98% نمبرز بھی آ جاتے ہیں ہمارے. اور وہی بچہ جو کہیں اس کو ایکسپریس کرنا پڑے، کسی موضوع پر بات کرنی پڑے اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے، تو وہ کچھ کر نہیں سکتا. اور پھر آپ کا کالج کا تقریباً 12 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، آپ نے کافی کلاسز نکال چکے ہیں آپ، تو آپ جو کالج لیول میں آپ نے جو معیار دیکھا ہے اس سے آپ کہاں تک سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں پوری طرح سیٹسفائڈ نہیں، لیکن طلبہ میں سے چند جو ہے چند ہیں. ویسے جب میرا شارہ کالج ایک چھوٹا کالج تھا، میں وہاں رہا، تو میرے اردو کے طالب علم جو ہے 3 وہاں کے وہ نیٹ جی آر ایف ہیں اور 2 کی پی ایچ ڈی ایوارڈ ہو گیا. یعنی گنے چنے ہیں نا، انگلیوں پہ گنے چنے لوگ آتے ہیں. چند طالب علم جو ہے اس سے سیٹسفیکشن ہے، لیکن مجموعی طور پر جو دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کا وہ جذبہ جو ہے نا علم سیکھنے کا. اس کی یہاں ایک بات کا ذکر یہ بھی کروں گا میں کہ بہت پہلے میں نے ایک مضمون لکھا بھی تھا، اس طرح کے مضامین پڑھے ہیں کہ تعلیم برائے تعلیم اور تعلیم برائے روزگار. ٹھیک، ہمیں طلباء کو یہ ذہن دینا ہے کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں تعلیم برائے تعلیم ہے، روزگار سے تو تعلیم جڑی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب طالب علم اسٹوڈنٹ تعلیم برائے تعلیم سمجھ کے آگے بڑھے گا تو وہ سیکھے گا. تو اگر وہ روزگار تک محدود رہے گا تو پھر وہی لمیٹڈ ہے اور ایک مخصوص دائرے میں بند رہتا ہے آدمی. اور اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ایک بات یہ ضمناً کہہ دوں کہ جنرل نالج جو ہے اکثر اسٹوڈنٹ کا ویک ہے. سلیبس کو بہت محنت سے پڑھتے ہیں، اور بعض بچے ایسے بھی ہیں جن کو اپنے سبجیکٹ میں اچھے نالج رکھتے ہیں لیکن ان کو جنرل نالج نہیں آتا. تو پرفیکٹ اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پرفیکٹ اسٹوڈنٹ یہ ہے کہ جس کو سبجیکٹ بھی آتا ہے اور جنرل نالج بھی، اور وہ کسی اسٹیج پر ناکام نہیں ہوتا. ہر میں وہ پختہ ارادے سے اس کے اندر ول پاور ہو، اساتذہ کی عزت کرے، والدین کی عزت کرے اور محنت کرے تو وہ جو چاہے وہ بن سکتا ہے. اگر وہ محنت کرے گا یقیناً بنے گا. اور پھر آج کے دور میں جو اسمارٹ فون چل رہا ہے، موبائل ہے، بچوں نے بڑے قیمتی موبائل رکھے ہوئے ہیں، تو یہ موبائل فائدہ مند لگ رہا ہے آپ کو یا نقصان دہ ہے؟ کیا ہے اس کا؟ اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں اگر جائز طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے. بڑی معلومات انفارمیشن ہر طرح کی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کی مضر اثرات جو ہیں زیادہ ہیں. ہمارے اچھے کچھ ذہین طالب علم جو پوزیشنیں لے کر بھی کمپٹیشن کے زمانے میں کچھ ایسی سوسائٹی میں رہ کے گیمز وغیرہ کھیلنا شروع کر لیتے ہیں یا کچھ اور چیزیں دیتے ہیں، اور کام کسی اور ملوث ہو جاتے ہیں، ان کا میکسیمم ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. اور لاکھوں روپے یہیں ہمارے رجوری میں پھر پنچال میں ایسے پیرنٹس ہیں کہ جو رو رہے ہیں. پچھلے سال ایک لڑکا واپس آیا جس سے والدین نے امید رکھی ہوئی تھی کہ آئی ایس نہیں کرے گا تو کے ایس تو کر لے گا. ہاں، کم و بیش والدین اس کے والد صاحب پولیس سے ریٹائر ہوئے، 15 لاکھ روپے خرچ کیا اس پر. اور جب بچہ واپس گھر آیا تو اس کو ایک لت اور بھی لگی ہوئی تھی جو نہیں تھی، وہ تھا نشہ. تو اب نشے سے مراد یہ بھی نہیں کہ آدمی کچھ کھائے اور پیے وہی نشہ ہے. اب یہ جو فلمیں اور یہ جو گیمز جو بچے کھیلتے ہیں یہ بھی ایک طرح نشہ ہے. اور اس میں بہت بچے، تو اس لیے والدین کو یہ چاہیے کہ یہ جو ٹین ایج ہے کم از کم 12 تک بچوں کو فون نہ دیا جائے. ہماری مجبوری تو رہی اس کرونا وائرس میں، وہ ایک مجبوری تھی فون دینے کی، باقی اس سے اجتناب کیا جائے یا چیک کیا جائے فون، بچوں کا فون لے کر یوز کیا جائے، تاکہ بچوں کا فون بالکل پرائیویٹ نہ رہ جائے اور رات کو وہ بچے سو جائیں فون لے کے اپنے پاس. ہاں، تو رات کو بچے ڈسٹرب نہ ہوں، ورنہ صبح بچوں کی بڑی سستی میں نکلتی ہے. یہ تو تھی خیر وہ جن کے پاس قیمتی موبائل ہیں. ایک طبقہ ہمارا ابھی بھی ہے حق صاحب جو بڑا غریب ہے، بچہ پڑھنا چاہتا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرے ساتھ والے کے پاس لیپ ٹاپ ہے، موبائل اچھا ہے، ٹیوشن ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، اور وہ بچہ کہیں نہ کہیں ڈپریس نظر آتا ہے یا وہ پڑھائی چھوڑ دیتا ہے. اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ آج کے دور میں کس طریقے سے اپنی پڑھائی کنٹینیو کرے اور آگے کامیابی حاصل کرے؟
داغ دلوی سے کے شعر سے بات شروع کروں گا. یہ مجھ پر بھی صادق آتا ہے کہ داغ کو کون دینے والا تھا، جو دیا اے خدا دیا تو نے. سب سے پہلے ہمارا ایمان تو یہ پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دینے والا ہے، دینے والا بے شک ہے نا. اور والدین کی فرما برداری ضروری ہے. والدین غریب ہوں، مالدار ہوں، جیسے بھی ہوں، وہ والدین ہیں. جو بچہ والدین کی فرما برداری، والدین کا دل خوش رکھے گا، وہ باپ مزدوری کر کے بھی اس کے لیے وہ اخراجات مہیا کرے گا. ہم نے ایسے دیکھے ہیں والدین. ہمارے قریب میں 2 بھائی جو تھے ڈاکٹر تھے، ایک ایگریکلچر آفیسر ریٹائر ہوئے ہیں، ایک ڈاکٹر بن گئے تھے، اور میں چھوٹا سا تھا، پرائمری اسکول پڑھتا، ان کے والد صاحب نے زمین بیچ کی تھی. اب جب بچہ محنت کرتا ہے اور باپ کا جذبہ اس حد تک آتا ہے کہ وہ زمین بیچ کوئی بچے کو، اور وہ کامیاب ہو گئے، بعد میں زمینیں خرید لی اور ماشاءاللہ بڑے بڑے مکان بنائے ہوئے ہیں. تو اب ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر ہو جن کی منزل پر، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. پختہ ارادے کے ساتھ اللہ پر پختہ ایمان ہو، والدین کی عزت کرے، بڑوں کی عزت کرے، اور اس غریب کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا. جس طرح میرے لیے اسباب پیدا ہوئے کہ بہت سارے مقامات پر مجھے دینے والوں نے ایسے دیا جن کو میں نہیں جانتا تھا. کیا مسافہ کیا، ہاتھ میں نوٹ رکھ کے دے کے چلے گئے. یہ کیا ہے؟ یہ من جانب اللہ اسباب پیدا ہو جائے. البتہ یہ ہے کہ اس کی نیت درست ہو، آدمی سچائی پہ قائم، ایمانداری سے پڑھے، کتاب پہ بیٹھے. ایسا بھی نہ ہو کہ آپ دوسرے علاقے میں جا کے آپ کے اسباب بھی ہیں اور آپ وہاں گئے نہیں، میں غریب برن سے تعلق رکھتا ہوں، میرا سیلاب میں گھر بہ گیا ہے. ہاں، جھوٹ کبھی نہ بولے. اور الحمدللہ جو ہے ہم گناہ گار تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنی حقیقت کے خلاف کبھی جھوٹ نہیں بولا اور مجھ پر بھروسہ کیا. تو طلباء و طالبات کے لیے یہ ہے کہ نہ اپنے والدین کے ساتھ دھوکہ کرے، نہ سماج کے ساتھ، نہ اساتذہ کے ساتھ. اور آج تو اکثریت تو اس طرح کے ہیں جن کے لیے وسائل ہیں، اور جن کے لیے نہیں ان کے لیے اسباب بن جائیں گے. ابھی IAS کی مثال سامنے ہے، کیا نام ہے ان کا؟ محمد شبیر صاحب، جن کا مکان سرگوڑ بچہ والی سے انہوں نے IAS کر لیا ہے. اسباب اللہ نے پیدا کیے. اور انہوں نے کہا، شبیر صاحب نے کہا، جو میں نے ان کا انٹرویو کیا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو پہلے ارادہ کرو کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور کیا کرنا ہے. یہ بصیر الحق صاحب ہیں ہمارے منگوٹا کے، والد صاحب PhD کے ملازم ہیں، تو وہ IAS آفیسر ہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، وہ دوسروں کے دلوں میں ہمدردیاں ڈال دیتا ہے. جب وہ سچائی پر اور سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کی نیت یہ ہو کہ خدا مجھے عطا کرے گا، میں اس اللہ کے مخلوق کے ساتھ خدمت کروں گا، میں نے محنت کرنی ہے. مالی دا کم پانی دینا، پار پار مشکاں پاوے، مولا دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے، کہ وہ یہ اس پر چھوڑ دیں، اس پر چھوڑا. لیکن آپ محنت کریں، ایمانداری محنت کریں اور نیک ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں. تو حق صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کوئی اور چیز جو آپ طلباء کو خاص کر تلقین کرنا چاہیں، یا کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہو؟ طلباء کے لیے میں سب سے یہ کہوں گا پہلے کہ وقت کی پابندی اور اپنی ذمہ داری. وقت ایسے ہے جیسے روئی کے گال، یہ خصوصی میرے طلباء کے لیے پیغام ہے. وقت ایسے ہے جیسے روئی کے گال، اسے کاٹ کر قیمتی کپڑا بنا لو، ورنہ طوفان کی آندیاں اسے اڑا کر لے جائیں گی. اور مجھے یاد ہے کہ میرے استاد محترم مرحوم شہباز رجوروی صاحب نے ہم سے ایک سوال پوچھا تھا جب ہم حشر نہیں پڑھتے تھے کہ اچھا انسان بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. میں یہ شیئر کر چکا ہوں طلباء کے ساتھ کلاس میں بھی، تو ہم سب نے جواب دیا، لیکن جو انہوں نے کہا ہم سے کوئی کہہ نہیں سکا، اور وہ ہے اپنی ذمہ داری. اسٹوڈنٹ لائف میں اپنی ذمہ داری اسٹوڈنٹ کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ قسم کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے. وہ اپنے سارے کاموں پر ترجیح کس کو دے؟ پڑھائی اور لکھائی کو. اور جب وہ ترجیحات میں پڑھائی اور لکھائی کو دے گا اور وقت کی پابندی کے ساتھ اپنا ٹائم ٹیبل، میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ آپ کا ٹائم ٹیبل ہو اور دیوار جس کمرے میں بیٹھے ہیں آپ ادھر منہ کریں تو وہ آپ کے سامنے آ جائے اس وقت میں نے کیا کرنا ہے. تو وقت کی پابندی کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو طالب علم جب نبھائے گا، یقیناً وہ اپنے وقت کے اعتبار سے اپنے سماج کا ایک ذمہ دار فرد، ایک ذمہ دار آفیسر، ایک ذمہ دار ایڈمنسٹریٹر بن کے نظر آئے گا سب کو. بہت شکریہ حق صاحب، آپ نے بہت قیمتی باتیں کی اور بہت نیک مشورے دیے طلباء کو. یقیناً آپ کے یہ مشورے جو ہیں بچوں کے لیے کافی مستفید رہیں گے. بہت شکریہ. شکریہ، جزاک اللہ. تو یہ تھے ہمارے ڈاکٹر عبدالحق نعیمی صاحب،
جو اس وقت صدر شعبہ اردو گورنمنٹ پی جی کالج راجوری ہیں، انہوں نے جہاں اپنی زندگی کا تعارف آپ کو کروایا اور کس مشکل کے ساتھ اور کن تغدو کے ساتھ وہ یہاں اس منزل تک پہنچے، یقیناً بہت سے طلباء کے لیے یہ حوصلہ افزا بات ہوگی جو اس سفر میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کامیاب ہوں۔ آپ کو یہ آج کا انٹرویو کیسا لگا؟ ضرور اپنی رائے دیں اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔